اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالا، رازدان معوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر محفل، حسن محفل، جان محفل، میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت جناب عبد الرزاق آزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس خانوادہ کے اور اس گلستان کے تمام شہزادگان، اور میرے سامنے جلوہ گر تمام برادران طریقت، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ایک سال کے بعد پھر آپ لوگوں کی زیارت کا موقع میسر آ رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں تصوف کا طالب علم ہوں اور تصوف پر زیادہ گفتگو کرتا ہوں۔ تصوف کا جو موضوع ہوتا ہے یہ جسم کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں اور روح سے سنا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کون ہے؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور والا، یہ جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے یہ دل میں پوشیدہ ہے۔ اب ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کہ کون جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین سے بڑھ کے کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کے کرتا ہے۔ اے جان جانا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ علم سے تو کوئی چھپا نہیں، لیکن ہم جو دیوانے، مستانے، پروانے ہیں، کوئی ہمیں بھی کوئی ایسا فتویٰ صادر فرمائیے، ہمیں پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے کون ہیں۔ ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فتاوی رضویہ سے ہے، کوئی کہتا ہے یہ فتاوی شامی سے ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکتوبات امام ربانی سے ہے۔ اے محبوب، اگر آپ
خود فتویٰ دیں گے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ فتویٰ محبوب ربانی ہے، یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہوتا کون ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی بات یہ ہے مومن وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میری ذات پہلے ہے، والدین بعد میں ہے، میری ذات پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے، میری ذات پہلے ہے، کائنات کے رشتے بعد میں ہیں، لیکن یہ دل کی کیفیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ فتویٰ محبوب ربانی ہے، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہ فتویٰ محبوب ربانی ہے کہ محبت کی دلیل کیا ٹھہری، جو جس سے محبت کرتا ہے ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ عاشقوں کے مقدر میں ہے۔ کوئی میلاد کی محفل ہو تو والدہا کے چہرے کی محفل سجتی ہے، کوئی گھر میں خوشی آتی ہے تو محبوب کے ذکر کی مجلس سجتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب محبوب کے فتوے کے مطابق محبت کرنے والے وہ ہیں جو محبوب کا ذکر کرتے ہیں، یا وہ ہیں جو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تم جو ذکر کرتے ہو؟ فرمائے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم تو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، جس طرح درخت کی خوراک پانی ہے، درخت کو پانی نہ ملے وہ خشک ہو جاتا ہے، سنی کے مقدر میں ذکر رسول ہے۔ اگر اس کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات نہ ملے، والدہا کے چہرے کی بات نہ ملے، واللیل کی ظلموں کی بات نہ ملے، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر نہ ملے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر نہ ملے، محبوب کے کمالات کا ذکر نہ ملے، محبوب کے معجزات کا ذکر نہ ملے، محبوب کے حسن کا ذکر نہ ملے، تو دل مرجھا جاتا ہے۔ ارے یہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہیں ملے، کسی مجلس میں ملے، کسی محفل میں ملے، کسی گھر میں ملے، کسی دل میں ملے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، متعدد تفاسیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ رویا ہے؟ اس حدیث کو یاد کر لیں، آپ کے دل میں اگر یہ حدیث ہوگی تو آپ کو کئی عقائد آپ کے مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنی زندگی میں بولیے 4 مرتبہ رویا۔ سب سے پہلے تب رویا جب یہ شیطان بنا، پھر کب رویا جب یہ زمین پر پھینکا گیا، پھر کب رویا جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ کب رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ 4 مرتبہ یہ رویا ہے۔ پہلے کب رویا یہ شیطان بنا۔ علماء بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، مجمع کے اندر سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پہلے تو یہ غور کریں یہ شیطان رویا کیوں، یہ پہلی مرتبہ کیوں رویا جب یہ شیطان بنا، اور شیطان کیوں بنا، وجہ کیا تھی؟ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا معبود ہے، میرا الہ ہے، تیرے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، میں تجھے سجدہ کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم اللہ کو معبود نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے؟ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کے لائق سمجھتے نہیں، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یہ بات ہم کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں، یہ بات اس نے کی تو شیطان بنا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کہے تو شیطان اور ہم کہیں تو صاحب ایمان؟ کہا بات دراصل یہ ہے، اس نے کہا اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیری وحدانیت کو مانتا ہوں، تجھے معبود مانتا ہوں، تجھے الہ مانتا ہوں، لیکن یہ جو تیرے پیارے آدم علیہ السلام ہیں تو اس کو نہیں مانتا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کو چھوڑ کے مجھے وحدہ لا شریک مانے گا یہ توحید شیطانی ہے، میرے نبی کو مان کے مجھے ماننا یہ توحید رحمانی ہے۔
میرے نبی کو مان کر، میرے پیاروں کو مان کر مجھے ماننا، یہ توحید رحمانی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ مبلغ دیکھیں، آپ محدث دیکھیں، آپ شیخ القرآن دیکھیں، آپ شیخ الحدیث دیکھیں، جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر صرف اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، محبوب کا نام نہیں لیتا، یہ پہلی شخصیت ہے جس نے نبی کو چھوڑ کے خدا کا ذکر کیا ہے، شیطان بنا ہے۔ اصل ذکر قبول وہی ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو مان کر پھر خدا کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان محترم، دوسری مرتبہ شیطان کب رویا؟ جب یہ زمین پر پھینکا گیا، جب یہ زمین پر آیا تو ہر ایک کو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں نکالا ہے؟ کہا تو نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مانا، اس لیے اللہ نے تجھے نکال دیا ہے۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے انبیاء کو ماننا شرط ہے۔ جو میرے محبوب علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کسی نہ کسی وقت اللہ اس کو اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ کب رویا؟ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب شیطان کا کیا لینا دینا ہے میرے محبوب کی ولادت سے؟ اب یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، شیطان زار و قطار روتا ہے۔ اس کے چیلے پوچھتے ہیں جناب والا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، میں نے آدم علیہ السلام کا معاملہ دیکھا، میں نے کئی لوگوں کا معاملہ دیکھا، میں ان کو ورغلاتا تھا، وہ مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اللہ مان جاتا ہے۔ تو جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی؟ جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے، اس نبی کا نام لو تو اللہ مان جاتا ہے، اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں ورغلاتا رہوں گا اور یہ لوگ میرے مصطفیٰ اپنے نبی کے وسیلہ پیش کرتے رہیں گے، نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، میں ورغلاتا رہوں گا، یہ وسیلہ پیش کرتے رہیں گے، اللہ مانتا جائے گا۔ اور ابھی تو اس نبی کے اسم کی یہ برکت ہے، وہ خدا مان جاتا ہے، یہ نبی کا جسم دنیا میں آ گیا، اللہ کتنا مہربان ہو جائے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں جو جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں ہم اس کو ویسے ملتے ہیں۔ اب شیطان نے یہ گمان کر لیا کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، جب کوئی بندہ غلطی کرے گا اس نبی کا وسیلہ پیش کرے گا خدا مان جائے گا۔ وہ رو رہا تھا، میں ورغلاتا رہوں گا، میری محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا۔ اب وہ میرے مصطفیٰ کریم گھر میں موجود ہوں عذاب نہیں ہوگا، وہ دل میں موجود ہوں عذاب نہیں ہوگا، وہ قبر میں موجود ہوں عذاب نہیں ہوگا۔ تو جس گھر میں، جس دل میں، جس جگہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوگا، قرآن گواہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا۔ اب وہ رو رہا تھا میں لوگوں کو ورغلاؤں گا، اور یہ نبی کا وسیلہ پیش کرنے سے رب مان جاتا ہے۔ اب تو محبوب جلوہ گر ہیں، ان کی موجودگی ہوگی تو خدا تو کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر بات یہاں تک ختم نہ ہوئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر کوئی آپ کے در دولت پر آئے، آپ کے در پہ آئے اور اپنے نفس کی وہ خطا لے کر آئے، اور وہاں جب پہنچے نا تو وہ کیا کرے؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، علماء جانتے ہیں یہ جو فا ہے نا یہ تعقیب مع الوصل کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے پہلے وہ کرے، اس کے بعد فوراً جو حکم ہے وہ کرے، یعنی استغفار بعد میں کرے، در مصطفیٰ پر پہلے حاضری دے، پہلے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے اور وہاں پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ اب ایک بندہ پہنچ جاتا ہے مدینہ، جب مدینہ شریف پہنچتا ہے کہتے ہیں میرے مالک میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو اب میں آ گیا ہوں استغفار پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے گا؟ اللہ فرماتا نہیں۔ کیوں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک میرا رسول تیری سفارش نہیں کرے گا، جب میرا رسول تیری سفارش کرے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ لام تاکید کے لیے، پھر تم اپنے رب کو پالو گے، پھر تم اپنے رب کو پالو گے۔ جاؤ در مصطفیٰ پر استغفار کرو، پھر محبوب بھی سفارش کریں تو تم پھر مصطفیٰ کو پالو گے، پھر تم خدا کو پالو گے۔ پہلے مصطفیٰ کو پانا ہوگا، پھر جہاں وہاں پہنچ جاؤ گے در مصطفیٰ پر، پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ کو پالو گے، اللہ کو پالو گے۔ کیسی حالت میں؟ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فرمایا
میرے محبوب کے در دولت، آپ کے در دولت پہ آئیں، استغفار کریں، آپ سفارش کریں، ہم توبہ قبول کرنے والے ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہے، استغفار کر رہا ہے، اگر محبوب اس کا استغفار سن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے نا۔ اگر نہیں سن رہے تو پھر وہ سفارش کس کی کریں گے؟ تو میں نہیں کہہ رہا، مفتی محمد شفیع، یہ جو تقی عثمانی صاحب ان کے والد، ان کی تفسیر معارف القرآن ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت فرماتے جب کوئی بندہ جاتا ہے محبوب علیہ السلام کے در دولت پر تو میرے مصطفیٰ اس کا آنا بھی دیکھتے ہیں، اس کا استغفار کرنا بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ فرمایا آیت ایک ہے، اس میں عقیدے دو ہیں، عقیدہ حیات بھی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی ہے۔ اب وہ شیطان رو رہا تھا کہ یہ محبوب جلوہ گر ہو گئے، اب ان کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ جل مجد الکریم کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ تو پتہ چلا ولادت والے دن رونا تو اس کی شیطان کی سنت ہے، باقی لوگ کیوں روتے ہیں؟ باہ والا بات کرتا ہوں، تمسخر کرنے کی عادت نہیں۔ چوتھی مرتبہ کب رویا؟ حدیث طویل ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں بات زیادہ عرض کر سکوں۔ چوتھی مرتبہ کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے شیطان کا کیا تعلق؟ فاتحہ سے اس کا کیا تعلق؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا، جس کو سورہ فاتحہ سے پیار ہوگا، جو فاتحہ پڑھے گا، جس کو فاتحہ سے پیار ہوگا، اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ جو فاتحہ پڑھے گا اس کے لیے بھی دروازے بند ہوں گے، جس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے گی، جس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے لیے بھی دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت شیطان اس لیے رو رہا تھا کہ میں ورغلاتا رہوں گا، میں گناہ گار ان کو بناتا رہوں گا، میں ان سے غلطی کوتاہیاں کرواتا رہوں گا۔ یہ اب خود بھی فاتحہ پڑھتے رہیں گے اور اپنے اعزاء و اقربا کے لیے بھی فاتحہ پڑھتے رہیں گے، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، اللہ ان کی بخشش فرماتا رہے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ پر رو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جو سورہ فاتحہ، اس کے کئی نام ہیں، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، سورۃ شفا بھی ہے۔ اب ناموں کی طرف جائیں گے تو وقت اسی میں گزر جائے گا۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، اگر یہ حمدللہ رب العالمین ہوتا تب بھی بات درست تھی، جملہ مکمل تھا۔ یہ اللہ نے الف لام کیوں لگایا؟ یہ جو الف لام ہے نا، اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں عہد جنسی بھی ہوتا ہے، خارجی بھی ہوتا ہے، استغراقی بھی ہوتا ہے۔ یہ الف لام اللہ نے کس لیے لگایا ہے؟ اللہ نے اس لیے لگایا ہے، آپ لوگ دانشور ہیں، عقل رکھتے ہیں، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والا ہے۔ تو الف لام لگا کر اللہ نے یہ بتایا کہ تعریف صرف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں عہد ذہنی بھی ہے، خارجی بھی ہے، استغراقی بھی ہے، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ معنی کیا بنتا ہے؟ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرے مالک، جب تعریف تیری ہے تو پھر قرآن میں تو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب کی تعریف کرتا ہے اور ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہاں اولیاء کی تعریف کر رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھئی تعریف تھے تو اللہ کے لیے ہیں، پھر محبوب کی تعریف آ گئی
محبوب کے ودعا کے چہرے کا ذکر آیا، واللیل کی زلفوں کا ذکر آیا، محبوب کی عمر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب کے شہر مکہ کی قسم کھائی، ووالد وما ولد، پیدا ہونے والے کی قسم کھائی، باپ کی قسم کھائی۔ تو میرے مالک تعریفیں تو تیرے لیے تھی، اور قرآن میں تیرے محبوب کی تعریف بھی ہے، اولیاء کی تعریف بھی ہے، انبیاء کی تعریف بھی ہے، ازکیاء کی تعریف بھی ہے، نقباء کی تعریف بھی ہے، ازکیاء کی تعریف بھی ہے، ابدال کی تعریف بھی ہے، تیرے نیک اور محسنین کی تعریف بھی ہے، مومنین کی تعریف بھی ہے۔ تو پھر یہ الف لام لگانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ان میں جس کی بھی تم تعریف کرو گے یہ ان کی تعریف نہیں، میری تعریف ہے، ان کو بنایا تو میں نے ہے نا، یہ میری تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، رحمان کا معنی بھی رحمت کرنے والا ہے، رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا ہے۔ پھر یہ دونوں الفاظ اکٹھے کیوں ہیں؟ فرمایا رحمان تب رحمت کرتا ہے جب رحمت کوئی مانگتا ہے، رحیم تب رحمت کرتا ہے کوئی مانگتا ہے تب بھی رحمت کرتا ہے، نہیں مانگتا تب بھی رحمت کرتا ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے، آج کے دن کا مالک نہیں ہے، آج کے دن کا مالک بھی وہی ہے، لیکن یہ مالک یوم الدین کیوں ہے؟ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اس دن وہ ذات اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت و کبریائی کے مطابق جلوہ گر ہوگی۔ آج تو لوگ چکر دے جاتے ہیں نا، حالانکہ تصوف والے تو چکر میں نہیں آتے، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تو جانتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ تو جانتے واہ معکم اینما کنتم، وہ چکر میں نہیں آتے، لیکن عام لوگ چکر میں آ جاتے ہیں۔ جب چکر میں آتے ہیں تو وہ غلطیاں تب کرتے ہیں کہ اب دیکھی جائے گی۔ فرمایا مالک یوم الدین، اس دن وہ مالک اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا، اس دن دیکھیں گے کون انکار کرے گا۔ اس دن کوئی انکار کرنا بھی چاہے تو نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور وہاں جا کے حساب دینا ہوگا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اور پھر آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک کراچی کے مفتی صاحب ہے، انہوں نے نا یوٹیوب پہ کلپ چڑھایا اور کہنے لگے جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، عبادت صرف اللہ کی ہے تو مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے نمبر دیا اور کہنے لگے کوئی بندہ ہو تو مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کی خدمت میں جب ایک سوئی اور کینچی پیش ہوئی نا تو آپ نے فرمایا میاں کینچی لے جاؤ، یہ کاٹتی ہے، سوئی ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ملاتی ہے۔ کاٹنے والے بہت ہو گئے، اب تو ہم ملانے والے ہیں۔ تو سب والے ملانے والے ہوتے ہیں نا، یہ کاٹنے والے نہیں ہوتے۔ کاٹنے والوں کی عمر کم ہوتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، ملانے والوں کی عمر دائمی ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ توجہ ہے کہ کاٹنے والے گئے، ملانے والے رہ جائے، کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمانے کہنے لگے جناب تم جب مجھے کہا کہ جی یہ کلپ ہے تو میں نے کہا جناب ملا لیں، ذرا بات کر لیتے ہیں۔ جب ان سے کال پہ بات ہوئی میں نے کہا جناب دینی طالب علم ہوں، ایک مسئلہ آپ نے یوٹیوب پہ چڑھایا ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی، مسئلے کو سمجھیے گا۔ اس نے کہا جی واللہ با خدا میں نے کبھی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی۔ میں نے کہا چلیں یہ بتائیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ مجھے یہ بتائیں نماز اور صبر خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب خطیب جمعہ پڑھاتا ہے نا، خطبہ دیتا ہے، وہ مومنین کی طرف منہ کرتا ہے، قبلہ کو پشت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے بیت اللہ شریف پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن اللہ کے ہاں مومن کی شان تجھ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ فرمایا یہ مومن کی عظمت اور شان کی بات ہے، جب ان سے کلام کرو دیکھو ان کی طرف۔ تو جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے، یہ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعین، یہ وہی سارا مادہ ہے، وہی صیغے ہیں۔ تو کہا
نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو میں نے کہا مولانا یہ بتائیں نماز اور صبر خدا ہے یا غیر خدا؟ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں۔ میں نے کہا یہی سمجھنے کے لیے تو کال کی۔ کہنے لگا جی اب وہ کہے خدا ہے تو خدا ہے نہیں، وہ کہے کہ غیر خدا ہے تو یہاں حکم ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ کہتے آپ کو سمجھ نہیں۔ میں نے کہا یہی سمجھنے کے لیے کال کیا ہے، تو حضرت یہ بتائیں یہ نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں نماز اور صبر اللہ کو پیاری ہے۔ میں نے کہا جو اللہ کو پیارے ہوں وہ مدد مانگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا یہ نماز اور صبر چونکہ اللہ کو پیاری ہے اس لیے ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ میں نے کہا یہ سنی بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور جس سے بھی مدد مانگتے ہیں ان کو معبود سمجھ کے مدد نہیں مانگتے، اللہ کا معبود سمجھ کے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور مدد کرنا شرک ہوتا تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کیا کہتے ہیں؟ من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ یہ اللہ کے نبی مدد مانگ رہے ہیں، قرآن ہے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کہتے ہیں فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، اے میری قوم تم میں سے کون ہے جو اپنی قوت سے میری مدد کرے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے نماز کے دو آداب ہیں، ایک ادب ظاہری، وضو ہونا چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، سمت قبلہ ہونا چاہیے، یہ اس کا ظاہری ادب ہے۔ جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ کس بات کی مدد مانگتے ہیں؟ اے اللہ اس کا جو ظاہری ادب ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، اب جو اس کا باطنی ادب ہے وہ تو عطا فرما۔ اور باطنی ادب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو تک رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہری ادب اس کا یہ ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں، ہم جناب والا کپڑے پاک رکھتے ہیں، اور سمت قبلہ ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور زوال کا وقت نہیں ہوتا، ظاہری شرائط پوری کر کے اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اب جو باطنی انعام ہے وہ تیری عطا سے ہوں گے، ہم تو اس سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں وہ بھی عطا کر۔ اچھا یہاں پر ایک میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ تصوف شروع ہو رہا ہے۔ پہلے عقیدہ بیان کیا، تصوف ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر یہ جو نعبد اور نستعین ہے نا، یہ جمع کا صیغہ، کس چیز کا صیغہ ہے؟ بولیے بولیے۔ گرامر کا اصول یہ تھا اگر کوئی اکیلا پڑھتا تو پڑھتا ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ تو 5 ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے تھا، لیکن اکیلے پڑھو صیغہ جمع کا، مل کے پڑھو صیغہ جمع کا۔ آخر یہ صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب صاحب تفسیر روح المعانی کیا فرماتے ہیں؟ اچھا صاحب تفسیر روح المعانی کا ایک نقطہ میں پہلے بیان کرنے لگا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی عمر بھر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا نہ سکے تو وہ کیسے استغفار کرے؟ صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنے دل کو پاکیزہ کر کے، منور کر کے، مزکہ مصفہ مجلہ کر کے جہاں بیٹھا ہے آنسو بہا کے مصطفیٰ کریم کا وسیلہ پیش کرے، جہاں بیٹھ کے بھی استغفار کرے گا اللہ اس کی سن لے گا، وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اس کی جلوہ گری ہے، اور وہاں سے وہ مانگ رہا ہے، اور مصطفیٰ سے مانگنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے در دولت پہ آئے جو کچھ مانگے آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر فعل کا فعل حقیقی اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دیتا، اللہ کے چاہنے سے مصطفیٰ بھی عطا کرتے ہیں، انبیاء اولیاء اصفیاء بھی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
जमा का सीगा इसलिए है, हजरत सैयद महमूद बगदादी आलूसी इसका जवाब देते हैं, साहिब तफसीर ज़ियाउल कुरान इसका जवाब देते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं। फरमाते जमा का सीगा इसलिए है कि आगे इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला का मशीयत ये है, इरादा ये है कि जब तुम इबादत करो तो अपनी इबादत को इन पाक इनाम याफ्ता लोगों की इबादत में मिलाकर खुदा की बारगाह में पेश करो। अब वो एक फिका का मसला लाते हैं, उजरत का कानून है शरीयत के अंदर, आप गंदम खरीदते हैं या खजूर खरीदते हैं, अगर 2 मन खरीदते हैं उसमें 1.5 मन गंदम सही है या खजूर सही है और 20 किलो खराब है ना, अब आपकी अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि जब आपने खरीदा था तो सारी खरीदी थी, रखनी है तो सारी रखें, वापस करनी है तो सारी करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब उजरत का कानून क्या है कि जब आपने खरीदी थी गंदम 2 मन 7 खरीदी थी, अब 20 किलो खराब निकली, अकल क्या कहती है? जो खराब है वापस कर दो, जो सही है वो रख लो। पर उजरत का कानून क्या कहता है? शरीयत क्या कहती है? जब सौदा हुआ था सारी का हुआ था, रखनी है तो सारी रखो, वापस करनी है तो सारी करो। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये लगा कि अल्लाह ने बता दिया, जब इनाम याफ्ता लोगों की इबादत में तुम अपनी इबादत नबीयीन की इबादत में, सिद्दीकीन की इबादत में, शुहदा और सालिहीन की इबादत में मिलाकर खुदा की बारगाह में पेश करेंगे, तो उसकी तो कुदरत का कानून ये है कि रखनी है तो सारी रखो, वापस करनी है तो सारी करो। तो जब इन पाक लोगों की इबादत में इबादत मिला के खुदा की बारगाह में पेश करेंगे तो आपकी इबादत भी कबूल हो जाएगी। कभी आपने देखा ना कोई फटा पुराना नोट हो तो आप उसको एक कॉपी में लगा के चला देते हैं, कहा नोट बाकी सारे सही थे, एक खराब था। यही वजह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में जमा का सीगा यही है कि अगर हमारी इबादत नाक़िस है तो कोई बात नहीं, हमने कामलों की इबादत में इबादत मिला के उसकी बारगाह में पेश कर दी, सारी कबूल हो जाएगी। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी और वजाहत पेश की है। वो फरमाते हैं, अब समझिएगा बात को, तसव्वुफ है। वो फरमाते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी ना दूध बेचने वाले दूध लेके गवाले आते हैं तो रास्ते में नहर पड़ती है, इधर तो करीब है, तो वो क्या करते हैं, जब कोई ना देख रहा हो तो पानी की एक बाल्टी ली और दूध में डाल दिया। अच्छा वो तो चले जाते हैं, ये गुनाह है। वो उमर बिन अब्दुल अजीज की नानी ने ये काम नहीं किया था तो उनकी औलाद में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग पैदा हुए, खौफ खुदा वाले। अब वो पानी डालते हैं तो मौलाना रूम ने कहा ये पानी दूध में जब मिलता है, ये दूध में पानी खुद नहीं मिलता, पानी दूध को दरख्वास्त करता है कि मुझे अपने अंदर मिला ले। पानी कहता है, ऐ दूध तेरी अजमत बड़ी है, तेरी शान बड़ी है, मुझे अपने अंदर मिला ले। दूध कहते हैं मेरे अंदर क्यों आना चाहते हैं? वो कहते हैं सही गरीब नवाज, मेरी इतना कीमत नहीं है, आप मुझे अपने अंदर समो लेंगे, जो आपकी कीमत है मेरी वही कीमत बन जाएगी। वजह है हम अल्लाह वालों के हाथ में हाथ क्यों देते हैं, उनके हल्का इरादत में क्यों बैत होते हैं, उनको अपना पीर क्यों मानते हैं? इसलिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जमा का सीगा है। जब हम उनके दामन में चले जाएंगे, हर वक्त उनकी माइयत में रहेंगे, हर वक्त उनकी कुर्बत में रहेंगे, तो ये कैसे हो सकता है जब वो खासों पे नजर करे तो आमों पे ना करे, वो जब कामलों पे नजर करे तो नाकिसों पर न करे। ये उसकी कुदरत और कानून और रहमत और करीमियत के खिलाफ है। वो जब कामिल पे तवज्जो करेगा, नाकिस भी उनकी खिदमत में बैठे होंगे, उन पर भी अपना करम कर देगा। फरमाया अब वो जो दूध है ना, वो पानी कहता है दूध मुझे अपने अंदर समो ले, क्योंकि जो मेरी कीमत है, जो आपकी कीमत है वो मेरी कीमत बन जाएगी, जो आपकी कीमत है वो मेरी कीमत बन जाएगी। जिस भाव आपको लोग खरीदते हैं उसी भाव मुझे भी खरीदेंगे, मेरी कीमत बन जाएगी। अच्छा अब दूध ने पानी को अपने अंदर समो लिया। अजीजान मोहतरम, अब पानी दूध को कहता है हुजूर मुझे अपने अंदर समो ले, मुझे दामन में जगह दे दें। दूध पूछता है किस लिए? कहते हैं जी आपकी जो कीमत है हमारी भी वही कीमत बन जाएगी। अच्छा पानी को दूध ने अपने अंदर समो लिया। अब वो वक्त आया कि उस दूध को कढ़ाई में डालकर आग पे रखा जाता है। जब आग पे रखा जाता है ना, अब पानी क्या कहता है, गरीब नवाज आपने मुझे अपने दामन में जगह दी, अब आप सो जाएं, मुझे जलने दें, मुझे जलने दें। बस पानी दूध आंखें बंद कर लेता है, पानी आग में जलता रहता है। एक वक्त आता है पानी
ختم ہو جاتا ہے، جب پانی ختم ہوتا ہے تو دودھ کو ابال آتا ہے، جب دودھ کو ابال آتا ہے تو آگ جلانے والا کہتا ہے جناب اگر آپ کہیں تو یہ آگ میں ٹھنڈی کر دوں، آپ کا ابال ختم ہو جائے گا۔ اب وہ دودھ کہتا ہے نہیں نہیں، جو میرا یار مجھ سے جدا کیا اس پانی کا چھینٹا مارے گا تو میرا جلال اور ابال کم ہوگا۔ دودھ کہتا ہے جناب وہ میرا یار مجھ سے جدا کیا ہے، وہ اس کا چھینٹا مارو گے تو میرا ابال کم ہوگا۔ اب اس پر میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے ولیوں کو فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ فرمائے گا جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے ولی کہیں گے اے اللہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یعملون معنا یصلون معنا یحجون معنا، جنہوں نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی ہیں، یصومون معنا روزے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، حج ہمارے ساتھ کیے ہیں، عبادتیں ہمارے ساتھ کی ہیں، ذکر ہمارے ساتھ کیے ہیں، آج کیا ان کو ہم چھوڑ کے اکیلے جنت میں جائیں؟ مولانا روم کے سمجھانے کا انداز ہے، کہا وہ خیال آئے گا جو میرا یار مجھ سے جدا ہوا ہے، جو میری سنگت میں رہا ہے، جو میری معیت میں رہا ہے، جو میری نسبت میں رہا ہے، آج اس کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اب وہ اللہ کے ولی دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ہم نہیں جاتے۔ اب اولیاء دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اے اللہ یعملون معنا یصلون معنا یصومون معنا یحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ سب کچھ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ، سحری اور افطاری ہمارے ساتھ، ذکر ہمارے ساتھ، فکر ہمارے ساتھ، آراس میں شرکت ہمارے ساتھ، آج ان کو چھوڑ کے اکیلے جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے دوستو، میرے ولیو، جس کے دل کے اندر ایک رائی برابر بھی ایمان ہو، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، جاؤ جہنم سے اس کو نکال کے جنت میں لے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے، کوئی کتنا بڑا نیک اور صالح ہو، شہید ہو، اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف ہو جاتے پر قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ کسی نے حج مبرور کیا ہو، اس کے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں مگر اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اور کہا جائے گا وہ اپنا جو قرضہ ہے اٹھاؤ اور جس کو قرضہ دینا دو، اتنی دیر وہ تکلیف میں رہے گا۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث کیا گواہی دیتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے اللہ جب اپنے ولیوں کو کہے گا جاؤ اپنے ماننے والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نورانی مبارک الفاظ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی جہنم میں قدم رکھے گا، جہاں جہاں قدم رکھتا جائے گا جہنم کہے گی اے اللہ اپنے اس دوست کو جلدی جلدی نکال، اس کے قدموں کی برکت سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اگر وہ ولی جہنم میں جائے مریدوں کو نکالنے کے لیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اگر وہی ولی آپ کے گھر میں قدم رکھے تو پھر برکتوں کا نزول کیسے نہیں ہو سکتا؟ قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، بولیے بولیے، نشانی ہے۔ اچھا یہ اللہ کی نشانیوں میں کیسے نشانی بنی؟ کوئی نبی وہاں سے چلا ہے یا معاذ اللہ کی ذات وہاں سے گزری ہے؟ نہیں نہیں، حضرت بی بی ہاجرہ وہاں سے چلی ہے، صفا سے مروہ تک چلی ہے۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ نبیہ تو نہیں ہے، عورتیں نبی نہیں ہوتی، نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، نبی کی ماں ہو سکتی ہے، لیکن وہ نبیہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کتابیں پڑھیں وہ کیا ہیں؟ کہا حضرت بی بی ہاجرہ ولیہ ہے۔ تو جہاں ولیہ کے قدم لگ جائیں تو وہ پہاڑی صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے۔ تو یارو اللہ کے ولیوں کے قدم لگیں تو وہ نشانی بن جاتی ہے۔ کوئی اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا پھر کچھ جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، جنت جانوروں کے لیے تو نہیں بنی۔ بھئی کون کون سے جانور ہیں؟ اٹھائیں تفسیر البیان، فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، کس لیے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، یہ مچھلی جنتی۔ تو مجھے کہنے دیجئے مچھلی پیٹ میں نبی کو 40 دن رکھے وہ جنتی، پھر سیدہ آمنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو 9 ماہ اپنے بطن عطر میں رکھا، ان کے جنتی ہونے میں کوئی جہنمی شک کر سکتا ہے؟ اچھا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں۔ باری تعالیٰ یہ جنت گدھوں کے لیے تو نہیں بنی، کہا جنس کا گدھا ہو، نسبت پختہ ہو تو جنت مل جاتی ہے۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ با حوالہ بات کرو، میں نے روح البیان کا حوالہ دیا، پڑھ لیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈا جنت میں، میرے آقا کی قصبہ غضبہ اور یافور اونٹ یہ گدھا حمار مبارک جنت میں، میرے مالک یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں۔ یہ جنت جانوروں کے لیے تو نہیں بنی، یہ جنت میں کیوں جائیں گے؟ کہا اگرچہ جانور ہیں مگر نسبت ان کی پختہ ہے، عمل ان کے نہیں ہے، یہ عبادت تو نہیں کرتے مگر نسبت پختہ ہو اللہ کے پیاروں سے تو یہ جنت میں جائیں گے۔ بندہ بھی نسبت پختہ کر لے تو جنت پختگی نسبت سے ملتی ہے، جنت پختگی نسبت سے ملتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ایک اور بھی میں بات کرتا جاؤں کہ بزرگوں کے آستانوں پر اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پارٹیاں بنا دیتے ہیں، ایک کی پارٹی وہ، ایک کی وہ، ایک کی وہ، ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جمع کا صیغہ پسند ہے، جمع کا صیغہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جمع میں رہتے ہیں، اولیاء کے دامن میں رہتے ہیں، جدا نہیں ہوتے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا عمل دیکھیے۔ آپ کے ایک پیر بھائی تھے جن کا نام ضیاء الدین تھا، یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے اکٹھے مرید ہوئے، کچھ عرصہ اکٹھے رہے۔ شیخ نے اجازت دی کہ جاؤ آپ کوئی ملتان میں جائے اور کوئی برے صغیر میں جائے ذکر کریں۔ تو یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی پیر بھائی ضیاء الدین اکٹھے چلتے ہیں۔ ایک مسجد میں حضرت بہاؤالدین زکریا شیخ الاسلام والمسلمین، شہنشاہ ولایت، تاجدار قلندریت و غوثیت، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں پھر اللہ کے ولیوں کی زیارت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر بھائی کو اجازت دی کہ جاؤ زیارت کر کے آ جانا۔ وہ ساری رات کبھی کسی سے ملتے رہے، کبھی کسی سے ملتے رہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی شیخ سعدی بھی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث العالمین کے پیر بھائی ہیں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ اب جب یہ واپس آئے نا وہ مولانا ضیاء الدین صاحب، تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا سناؤ کس کس سے مل کے آئے؟ اس نے کہا جناب فلاں کو مل کے آیا، فرید الدین عطار کو مل کے آیا، فلانے کو مل کے آیا، فلانے کو مل کے آیا۔ کہتے جی جب ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا جناب انہوں نے مجھ سے پوچھا اس وقت بغداد میں کس کا سب سے اونچا نام ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب میں نے فرید الدین عطار کا نام لیا، فلانے کا نام لیا، فلانے کا نام لیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا میں اس شخص کے ساتھ سفر نہیں کرتا کہ لوگوں میں جس کی زبان پہ اپنے مرشد کا نام نہیں آتا بہاؤالدین اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کرتا۔ وجہ ہے ڈرتے کیوں ہو؟ جب نسبت ہے تو بتاؤ ایک ایک کو ہم فلاں کے مرید ہیں۔ اور کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی نظامی ہو، چشتی صابری ہو، سب ایک ہیں، سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے، کیونکہ یہ سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند کرتے ہیں والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھتے ہیں، واللیل کی ظلموں والے محبوب کو دیکھتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھتے ہیں، علم نشرح کے سینے طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ ارے سب کی منزل ایک ہے، ہر وقت جلوہ یار کو تکتے ہیں، کبھی مراقبہ کر کے، کبھی ذکر کر کے، کبھی فکر کر کے، کبھی میلاد کر کے، کبھی مصطفیٰ کی سیرت کا جلسہ کر کے، بات مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ یہ قادری ہوں یا چشتی ہوں یا نقشبندی ہوں یا سہروردی ہوں یا چشتی نظامی ہوں، چشتی صابری ہوں، یہ سارے براتی ہیں، دولہا سب کا مصطفیٰ، یہ سارے مصطفیٰ کی برات میں شامل ہونے کے لیے۔ عزیزان محترم، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ جب مجلس میں تیری زبان پہ مرشد کا نام نہیں آیا، ایسے شخص کے ساتھ شیخ الاسلام والمسلمین سفر نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کو بتاتے آنے والوں سن لو، کسی مجلس میں بیٹھو، کسی محفل میں بیٹھو، کسی خلوت میں بیٹھو، کسی تنہائی میں بیٹھو، اپنی پارٹی نہ بناؤ، جہاں بھی بیٹھو اپنے مرشد کا ذکر کرو۔ یہی تعلیمات صوفیہ ہے، یہی تعلیمات صوفیہ۔ اور پھر یہ بھی ایک تصویر ہے، اور ایک یہ بھی تصویر ہے کہ آپ نے اکیلا سفر کیا، کچھ عرصہ گزرا، اسی مولانا ضیاء الدین پر کوئی الزام لگ گیا۔ لوگوں نے کہا اگر بہاؤالدین زکریا تمہاری سفارش کریں تو پھر ہم مان جائیں گے کہ تیری یہ خطا نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا موٹی عقل ضرور ہے
کبھی کبھی اسے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں لیکن گناہگار نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت غوث العالمین ہے تو مولوی ضیاء الدین کی جوتی کو اٹھا کے بغل میں لے لیا اور پوچھنے سے پتا چلا، آپ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کا مقام زیادہ ہے؟ فرمایا میں اپنے پیر بھائیوں کی جوتیاں اٹھانا سعادت سمجھتا ہوں، جس کو پتا ہوتا ہے پیر بھائی کا مقام کیا ہے وہی جانتے ہیں۔ جن جن بزرگوں کے ہم مرید ہیں، چلے میں قبلہ حافظ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر، اس خانقاہ پہ بیٹھے ان کا ذکر کر، کیا جو ان کے ہاتھ پر بیعت تھے یا ان کے سلسلے سے وابستہ لوگ تھے، کیا آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے؟ بولیے تو صحیح یار، تشریف لے کے جاتے تھے، محافل ہوتی تھی، مجالس ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، ہاں جی، محبوب کی باتیں ہوتی تھی، کبھی محبوب کے زلف کی بات ہوتی تھی، کبھی لب و رخسار کی باتیں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ بولیں تو صحیح نا۔ اچھا کتنی بار وہ چل کے جاتے تھے؟ تو یارو اگر اللہ کی ولیہ 7 چکر لگائے صفا مروہ پہ، اللہ کی نشانی میں نشانی ہو جاتی ہے، تو جو پیر بار بار اپنے مریدوں کی اصلاح کی چکر لگائے تو ان کا بھی تو کوئی مقام ہوگا نا۔ تو اگر بے آب و گیا پہاڑی پر اللہ کی ولیہ چکر لگائے تو اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور تیرے میرے پیر بھائی ان کا بڑا مقام ہے، ہمارے مرشد نے کتنے چکر لگائے ہوں گے ان کو سنوارنے کے لیے۔ تو گلستان کو آباد کرنا سیکھیے، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ گلستان کو، اپنے پیر خانے کو آباد کرنا سیکھیے، تمہارا گھر آباد۔ جو سوچ آپ اپنے پیر خانے کے بارے میں رکھیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا، جو بیج آپ بوئیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا، جو سوچ اور توقع رکھیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں میرے یار کا آستانہ، ہم رہے نہ رہے آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا ہمیشہ برقرار رہے۔ جو ہر وقت اپنے آستانہ یار کی برقرار رہنے کی دعا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم قیامت اس کی نسل نہیں مٹے گی، کیونکہ وہ یار کے آستانے کی برقرار ہونے کی خواہش رکھتا ہے، وہ مٹ ہی نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یار کے آستانے کو آباد کرنے کی کوشش کی، ان کا رنگ آج بھی دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر خانے پر ہمیشہ اس پر کوشاں رہتے تھے، میرے پیر کا جو رنگ ہے وہ ہر کے اوپر ظاہر ہو، ان کا آستانہ زندہ۔ حضرت بابا فرید الدین کی ذات مقدسہ آستانہ زندہ، حضرت نظام الدین اولیاء کا آستانہ زندہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا آستانہ زندہ، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا آستانہ زندہ، حضرت خواجہ سلیمان توسوی کا آستانہ زندہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے پیر خانے کو آباد کرنے میں لگے رہتے تھے، اللہ نے ان کے گھروں کو آباد کر رکھا ہے۔ تو جو اپنے شیخ کے آستانے کوئی رونقوں کو ختم کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اس کی نسلیں باقی نہیں رہتی۔ اور خاشت بائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گورکھ ان سے پوچھا کہ تم جو قبریں کھودتے ہو کبھی دیکھا ہے کیا نظر آئے؟ انہوں نے کہا جی اکثر میں نے قبریں دیکھی ہیں جو بیت اللہ سے ان کے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت ہونے کے بعد مرشد کے آستانے سے منہ پھیر لیتے، مرنے کے بعد ان کا کعبے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ سر جو میں نے دیا تو تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا۔ جب ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے دل کو مزکہ مصفہ مجلہ بنا لیا، پھر اعتراض نشتا، پھر اعتراض نہیں ہے، پھر چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھنا ہے جو شرائط اللہ کے ولیوں کی ہیں۔ اور ماشاءاللہ پیر ہو اور عالم ہو تو قحط الرجال ہے، آج کل تو نصیب میں نہیں ہے۔ اگر پیر ہو، عالم ہو، شریعت کا پیکر ہو، شریعت کا منبع ہو تو پھر کوئی بدبختی مرید اپنے پیر سے دور ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ یار کا نام سننے کے قائل ہیں، کہا میرے پیر کا ذکر کرو، جو میرے پیر کا ذکر چھوڑے گا ہم اس کی مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم ان کی مجلس میں رہیں گے جو ہمارے یار کا ذکر کرے گا۔ اور پھر یار کا ذکر کرنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذکر نہیں مٹتا۔ تذکرہ غوث العالمین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اب حضرت غوث العالمین اپنے پیر کے نام کو یاد رکھ رہے ہیں، نہیں بھولتے۔ اب مقام دیکھیے، اگلی بات سنیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نا حضرت غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ جب وہ مظفر گڑھ پہنچے نا تو ان میں ایک صاحب کشف بزرگ تھے، وہ جب پرندے بولتے، چڑیاں بولتی نا تو ان کی آواز کو وہ سن لیتے تھے، یہ کیا کہتے ہیں، صاحب کشف تھے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ صاحب کشف کیا ہوتا ہے؟ صاحب کشف کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث واقع کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں
جن کو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ فرائض ادا کرتے ہیں، پھر نوافل ادا کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ مقام دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں۔ اب جو اس درجے پر پہنچتا ہے وہ صاحب کشف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے اپنے کان تو ہے نہیں، اس کی اپنی آنکھ تو ہے نہیں، اس کی اپنی زبان تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کی ذات کا مظہر ہو چکا ہے۔ تو جب اس درجے پہ کوئی پہنچتا ہے وہ پھر خود نہیں رہتا، جو وہ خود ہوتا ہے ذات کا مظہر نہیں بنتا، جو خود رہتا ہے اس کو مقام فنا کی منزل نہیں ملتی، اور جو فنا ہو جاتا ہے وہ خود نہیں رہتا، اور جو فنا ہو جاتا ہے فنا کیسی بقا کیسی، جو اس کی آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ یہ فنا بقا کی جب منازل آتی ہیں تو پھر بندہ سب کچھ دیکھتا ہے جانتا ہے۔ اب وہ جو صاحب کشف بزرگ انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک چڑیا گفتگو کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بزرگ دوسروں کو کہتے ہیں میاں اتنی دور سے چل کے آئے اور افغانستان سے غزنی سے آئے، اب ابھی مجھے پتہ چلا ہے کشف کے ذریعے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وصال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے، ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں قرآن و سنت میں، جتنا اولیاء زندگی میں ان کی طاقت ہوتی ہے، فل مدبرات امرہ کے تحت قرآن کی تفاسیر میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے وصال کے بعد ان کی طاقت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر پر معمور ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتی ہے زندگی میں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا زندگی میں ایسا ہوتا ہے سورج کے سامنے اگر بدلی آ جائے نا تو سورج کی آب و تاب نظر نہیں آتی، یہ جو نفس ہے نا روح کے سامنے، یہ جو نفس ہے یہ جسم بدلی ہوتی ہے، جب یہ بدلی ہٹتی ہے تو پہلے سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے ولی کو طاقت عطا فرماتا ہے، وہ پھر جہاں آئیں آ سکتے ہیں، جہاں جائیں جا سکتے ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہے یہ اللہ کے ولی اپنے دوستوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے دشمنوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر دفناتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر دفناتے کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا قبر میں جانے کے لیے زندگی یا موت کی بات نہیں، زندہ بھی قبر میں رہ سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تو جب قرآن جن کو زندہ کہہ رہا ہے تو میرے مصطفیٰ نے شہیدوں کو نہیں دفنایا؟ تو میرے مصطفیٰ کو بھی تو پتہ تھا زندہ ہے، تو جس طرح محبوب کو پتہ تھا زندہ ہے پھر بھی قبر میں گئے، تو تم بھی یہ یاد رکھو اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، قبر میں رہنے کے لیے زندگی کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اس مصطفیٰ کا وفادار ہو وہ یہاں رہے تب بھی زندہ ہے، مزار میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ تو عزیزان محترم اب وہ صاحب کشف بزرگ کہتے ہیں جناب حضرت غوث العالمین کا وصال ہو چکا، دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے اللہ کے ولی 70 مرتبہ ان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ چلتے ہیں، ان کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ اب جب وہ آئے نا تو انہوں نے کیا دیکھا، حضرت غوث العالمین نے مدرسہ بہائیہ بنایا ہوا تھا، اور یہ جس جگہ آپ کی مزار مقدسہ ہے یہاں آپ کی لائبریری تھی، آپ کی یونیورسٹی تھی۔ اس وقت کئی ہزار، اس وقت 3000 طلباء دورہ حدیث کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو پیسے دے کے کہتے فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور تبلیغ کرو، کاروبار کرو، اور دین کی تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے۔ جب وہ آئے نا تو سامنے دیکھا حضرت غوث العالمین اپنے شاگردوں کو حدیث پاک کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو جب سبق پڑھا رہے ہیں تو باقیوں نے کہا جناب آج تیرا کشف ختم ہو گیا، تو نے کہا یہ دنیا سے چلے گئے، وصال ہو گیا، یہ دیکھو سامنے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، یہ لغت عشق کو جانتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے جب عاشق لغت عشق کو پڑھتا ہے تو عشق کے اندر ذکر یار کا نام زندگی ہے، اور یار کے ذکر سے غافل ہو جانا موت ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا کشف کے ذریعے میں دنیا سے چلا گیا، اس وقت میں دنیا مسئلے میں الجھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو اعلان ہو گیا بہاؤالدین دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ وہ لغت عشق میں زندگی یار کے ذکر کا نام ہے، اور موت یار سے غفلت کا نام ہے۔ تو یار کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اس جہاں میں رہے تب بھی زندہ ہوتے ہیں، اس جہاں میں رہے تب بھی زندہ ہوتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت محبوب کے ذکر سے غفلت کا نام ہے،
اور زندگی محبوب کے ذکر کا نام ہے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو ان کو خطبہ دیا نا، اس میں 2-4 باتیں. حضرت غوث العالمین فرماتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو زیر لب مسکرا رہا ہوتا ہے. کئی آپ نے جنازے دیکھے نا مسکرا رہے ہوتے ہیں. کہا وہ مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا جن کو یہ پتا ہو چل جاتا ہے کہ میرا یار اس پار ہے تو میں نے اس کو ملنا ہے، اور اگر وہ یار کو اس پار ملنے کی کوشش کرے تو درمیان میں دریا ہوتا ہے، دریا کے لیے پل کی ضرورت ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد وہ اپنے یار سے اپنے محبوب سے جا کے ملتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر، یہ موت پل ہے، یہ ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے. یہ ساری زندگی والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے، واللیل کی زلفوں کی بات کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کرتا ہے، علم نشرہ کے سینے کی بات کرتا ہے، طٰہٰ کے تاج کی بات کرتا ہے، یاسین کے سہرے کی بات کرتا ہے. اور کبھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ارے یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت محبوب کے ذکر میں رہتا ہے. موت ایک پل ہے، جب وہ پل کو دیکھتا ہے ابھی اس سے گزر کے مجھے رخ یار نصیب ہوگا، وہ مسکراتا ہے، اللہ اس کی روح قبض کر لیتے. آپ دیکھتے ہیں بندہ مسکرا رہے، یہ مصطفیٰ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. نشان مرد مومن بات گویم چوں مر کے تبسم بر لبے اوس، یہ مرنے کے بعد جو زیر لب مسکرا رہا ہوتا ہے، ارے اس کی نظر رخ یار پر ہوتی ہے. جیسے وہ ساری زندگی ذکر کرتا رہتا ہے، محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھتا رہتا ہے، اب وہ موت کو دیکھتا ہے. موت ایک پل کی مانند ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اس موت کو کراس کرتا ہے سامنے والدعا کا چہرہ ہوتا ہے، واللیل کی زلفیں ہوتی ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہوتی ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہوتا ہے، طٰہٰ کا تاج ہوتا ہے. وہ رخ یار کو دیکھ کے مسکراتا ہے، جان نکال لی جاتی ہے. آپ کو مسکرانا نظر آتا ہے، ان کو مصطفیٰ کا آنا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں. تو عزیزان محترم، حضرت غوث العالمین نے کیا فرمایا؟ زندگی یار کے ذکر کا نام ہے، اور موت سے یار سے غفلت کا نام ہے. جو یار کے ذکر میں غوطہ زن رہے وہ اس جہاں میں رہے تب بھی زندہ ہے، اس جہان میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ کافر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے؟ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا پھر تو صراط مستقیم پر ہے نا. اچھا جب وہ مسلمان نہیں تھا تو وہ صراط مستقیم کی دعا بھی نہیں مانگتا تھا. اب وہ جب صراط مستقیم پر آ گیا، اب ہر وقت کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. آخر وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ زندگی کی آخری نماز تک وہ راستہ مانگتا رہتا ہے. میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا انا محمد. صراط مستقیم کیا ہے یا رسول اللہ؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہم ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے آل بیت ہیں، اس امت کے اولیاء ہیں. جو اولیاء کے ساتھ جڑا رہا وہ صراط مستقیم پر ہے. اچھا اب سردی کا موسم ہے نا، کوئی کہے میں رضائی اوڑھ لوں، رضائی نہ پہنے، تو کیا وہ رضائی کی گرمائش محسوس کرے گا؟ کوئی لاہور جانا چاہے بس پہ سوار نہ اور کہے اللہ لاہور پہنچا دے، نہیں پہنچے گا نا. بندہ کھڑا نماز میں ہو اور کہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے صراط مستقیم پر چلا. اب اللہ نے کرم کیا، بتا دیا کہ وہ صراط کون سا ہے مستقیم. کہا وہ نبیوں کا رستہ ہے، وہ صدیقین کا رستہ ہے، وہ شہداء کا رستہ ہے، وہ صالحین کا رستہ ہے. صرف رستہ نہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، تم ان کا رستہ اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو. اب ادھر سے وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے ان کے رستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، اور ان کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. نماز میں دعا مانگتا ہے. اچھا وہ ساری زندگی مانگتا رہے اور اللہ نہ بتائے وہ انعام یافتہ رستہ کون سا ہے، تو یہ اس کے کرم کے خلاف ہے. اللہ نے تو بتایا ہے نا قرآن میں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. جو ان کے رستے پہ چلے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا. تو جو صراط مستقیم پر چلے گا وہ ان کے راستے پر چلے گا. میں حیران ہوتا ہوں جب بندے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان اولیاء کا راستہ مانگتے ہیں، نبیین صدیقین شہداء کا راستہ مانتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے. بابا تیری نماز تو منافقوں والی ہے. منافقوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب
بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ یہ امانت مصطفیٰ کریم نے بتائی، یہ امانت اللہ نے بتائی کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ارے تیری نماز تو منافقوں والی ہے، نماز میں ولیوں کا راستہ مانگتا ہے، باہر نکل کے کہتے ہیں میں ولیوں کو مانتا نہیں، یہ کیسی تیری نماز ہے؟ تو اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ تو صراط مستقیم یہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت محبوب علیہ السلام کے خیال میں رہتے، کوئی لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ جلوہ جانا کو نہ تک رہے ہوں۔ ہر وقت حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول ہے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری وصال ہو گیا، حضرت ابن عمر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، چٹیل میدان میں جاتے ہیں، اور کبھی درخت کے نیچے، درخت نہیں ہے، ایسے سر کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر یہاں سر کیسے جھکا رہے ہو، یہاں کوئی ٹہنی تو نہیں ہے؟ کہا ٹہنی نہیں ہے، درخت کاٹ دیا گیا، مگر مصطفیٰ کی ادا آج بھی قائم ہے۔ یہاں مصطفیٰ نے سر جھکایا تھا اس لیے میں سر جھکانے کے لیے آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی، حضرت مولا مشکل کشا، تاجدار حلتا، زوج حضرت سیدہ زہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن ایک اور صحابی، ان کا نام بھی علی ہے، میرے آقا میں علی ادھر آؤ، میرے ساتھ سواری پہ بیٹھو، میرے پیچھے بیٹھو۔ اب مولا علی پیچھے بٹھاتے ہیں اور ایک چٹیل میدان میں لے کے جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر وہ جو صحابی ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور ایک جگہ اپنی سواری کو اس طرح چکر دیتے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں اے مولا کائنات آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں مصطفیٰ کی ادا کو زندہ کر رہا ہوں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے مجھے ایسے بٹھایا جیسے آج میں نے تجھے بٹھایا ہے، اسی مقام پہ مصطفیٰ لائے، مجھے دیکھ کے مسکرائے اور اپنی سواری کو اسی طرح موڑا۔ ہم تو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں اور چاہنے والے مصطفیٰ کے صراط مستقیم کو نہیں چھوڑتے، اگرچہ محبوب ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، عاشق آج بھی ان رستوں پہ چل چل کے بتا رہے صراط مستقیم میرے مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی حضرت عبداللہ بن عمر جب آتے ہیں محبوب جس منبر پہ جلوہ گر ہیں ان کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مس کرتے ہیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر، امام بخاری نے لکھا الادب المفرد کے اندر، اب ہم بیٹھے نا ایسے چوکڑی مار کے تو ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، سردی بھی ہے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ٹانگ سن ہو گئی، آپ نے ایسے اپنی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا نا تو دوسرا ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر تجھے پتہ ہے مسئلے کا کہ اگر ٹانگیں سن ہو جائے نا تو جو سب سے پیارا ہو اس کا نام لو، ٹانگیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے، اس کو امام بخاری لکھ رہے ہیں ادب المفرد کتاب کے اندر، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا کہ اگر ٹانگیں سن ہو جائیں، جسم کام کرنا چھوڑ جائے تو پھر جو سب سے زیادہ پیارا اس کا نام لو تو یہ خون صحیح گردش کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ہاتھ رکھا اور کہا یا محمد یا محمد یا محمد۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں نے ہمیں بتا دیا کوئی بات ہوتی ہم مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام لیتے ہی نہیں۔ یار آپ تو انسانوں کی بات کرتے ہیں، مولا کائنات کی ایک بات نہ کر دیا۔ مولا کائنات کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عاشق تو اس سے محبت چھوڑتا نہیں، منافق تو اس سے محبت کر نہیں سکتا۔ میں ایمان کا پیمانہ نہ بتا دوں، جب تیرا ذکر ہوگا عاشق کا چہرہ کھل جائے گا اور منافق کا چہرہ جل جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور میرے آقا نے فرمایا القرآن مع العلی العلی مع القرآن، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے، من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ اتنا بات یاد رکھیں، مصطفیٰ نے بھائی کہا ہے، مولا علی نے کبھی بھائی نہیں کہا۔ یہ ادب ہے نا جی، یہ ادب ہے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دن فرمایا اے بلال جاؤ ذرا خربوزے لے آؤ۔ سنیے بات، امام صفوری نے اس کو لکھا، امام صفوری کوئی عام بندہ نہیں ہے، جاؤ خربوزے لے کے آؤ۔ حضرت بلال جاتے ہیں خربوزے لے کے آتے ہیں، جب وہ خربوزے لے کے آتے ہیں نا تو آپ نے فرمایا اس کو کاٹو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خربوزہ کاٹا، وہ پھیکا تھا، فرمایا جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ۔ اشجار پر جب علی کی محبت کو پیش کیا گیا، جس نے محبت لی وہ میٹھا ہو گیا، باقی ترش اور پھیکے ہو گئے۔
تو جب یہ ثمر پر، اشجار پر، پھلوں کے اوپر حضرت علی کی محبت کو پیش کیا گیا، جس نے علی کی محبت کو قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے چھوڑا وہ کھٹا ہو گیا، وہ کڑوا ہو گیا، وہ ترش ہو گیا، وہ پھیکا ہو گیا۔ اس لیے کڑوے اور پھیکے وہ اور ہیں، میٹھے تو مصطفیٰ کے بعد مولا علی کی محبت والے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت والے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی سے جدا نہیں اور علی قرآن سے جدا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک مسئلہ آتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جناب میری 2 بیویاں تھیں، اولاد ہوئی، ایک کو بیٹا اور ایک کو بیٹی ہوئی، جو بیٹی والی تھی وہ ہوش میں تھی، بیٹے والی بے ہوش تھی، اس نے بچہ بدلی کر لیا ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے، تو حضور والا فیصلہ کر دیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، جو اوریجنل ماں تھی وہ تڑپ گئی، نہ 2 ٹکڑے نہ کریں، اس کو دے دیں، اور جو دوسری کی تھی وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں کاٹ ڈالیں۔ فیصلہ یہ بھی اچھا تھا، پتہ چل گیا تھا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، مگر حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے عمر فیصلہ ہمیں کرنے دیجئے۔ آپ نے سنا نہیں القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن میرے ساتھ ہے، علی کے ساتھ قرآن ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، مجھے فیصلہ کرنے دیجئے۔ ہاں جی علی آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا ایسا کریں 2 ہم وزن چاندی کی کٹوریاں منگوائیں۔ چاندی کی کٹوریاں آ گئیں، فرمایا ان عورتوں کو کہو دودھ سے بھر دیں۔ جب اپنے دودھ سے بھر کے دی فرمایا ترازو منگائیں، ترازو منگایا تو ایک دودھ کا وزن وزنی تھا، ایک ہلکا تھا۔ فرمایا یہ وزن جس کا زیادہ ہے یہ دودھ کس عورت کا ہے؟ جی اس کا ہے۔ فرمایا بیٹا اس کا ہے، اور جس کا ہلکا ہے بیٹی اس کی ہے۔ اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پہ بھی قربان جائیں، مولا علی آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، محبوب کے صحابہ پہ قربان جائیں، اہل بیت پہ قربان جائیں۔ ہمیں صحابہ کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ ہاں جی ہمارا مینار صحابہ بھی ہیں، ہمارے لیے روشنی کا مینار صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اے مولا علی کیسے فیصلہ کیا؟ فرمایا قرآن میں جب اللہ نے وراثت تقسیم کی ہے، بیٹے کے حصے 2 ہیں، بیٹی کا 1 ہے، سب سے پہلی وراثت یہ دودھ ہے، بیٹے کا دودھ وزنی ہوتا ہے، بیٹی کا ہلکا ہوتا ہے۔ قرآن سے فیصلہ کیا ہے، قرآن سے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ میں آج بھی بات کہہ رہا تھا مولا علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اسرار و رموز قرآن کے مولا علی ہی دیکھتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا اذ ہما فی الغار والی، میرے آقا نے یہ غار والی آیت تلاوت کی نا تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سامنے بیٹھے، یہ سوال پوچھیے علی سکتے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار سور کا ذکر ہوتا، اگر غار سور ہوتی معنی اور ہوتا، اللہ نے غار کو قرآن میں غار کیوں کہا ہے؟ غار کا مطلب کیا ہے؟ لما سومی الغار غارن، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں غار کو غار کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی غار غیرت سے ہے، اللہ کو یہ غیرت ہوئی ہے اس مقام میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہمارے ساتھ نہ ہو، اس لیے اس کو مقام غار کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن پر علم بھی ناز کرتا ہے، جن پر تقوی بھی ناز کرتا ہے، جن پر فہم و فراست بھی ناز کرتی ہے، جن پر کائنات کی سارے علوم ناز کرتے ہیں، 1 منٹ میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فیصلہ فرماتے ہیں۔ 1 منٹ میں جب بھی کوئی فیصلہ آیا، تفسیر کبیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، آپ کا ایک محب تھا، محبت کرنے والا آپ کا مرید تھا، تو اس سے چوری کر لی۔ جب چوری کر لی تو آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کو عبد الرحمن جامی نے شواہد و نبوت میں بھی لکھا ہے۔ جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو لوگ بھی ہوتے انہوں نے کہا جناب آپ کو ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے کہا میرے مرشد ہیں، ہاتھ میرا اس لیے کاٹا ہے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچوں، مجھے سزا دی ہے، مجھے پاک کیا ہے، علی کی محبت دل سے نہیں جائے گی، میں عاشق ہوں، گناہگار ہوں، میں نے مجھ سے خطا ہوئی، چوری ہوئی، مگر میں علی پاک سے محبت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ جو میرا کٹا ہے یہ میری غلطی ہے اور میں محبت تو کرتا ہوں۔ کسی نے جا کے مولا علی سے یہ بات کہہ دی، جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ جب یہ بات مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ بھی لے آؤ اور اس کو بھی لے آؤ۔ جب وہ ہاتھ والا آیا، آپ نے لعاب لگا کے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ جڑا ہوا تھا، پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات یہ چور تھا، ہاتھ کیوں جوڑا؟ یہ فرمانے لگے چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹا ہے اور محبت علی کی وجہ سے ہاتھ جڑا ہے۔
تفاسیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ایک بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس دردی سے موسیٰ علیہ السلام کپڑے سلواتے تھے وہ بھی اسی سے سلواتا تھا. جیسے کپڑے موسیٰ علیہ السلام پہنتے وہ بھی اسی طرح پہنتا، جیسی شکل و صورت موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ بھی اسی طرح بنا کے رکھتا. محبت کی وجہ سے نہیں، ویسے نقل اتارتا. اچھا جب وہ دنیا سے گیا اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اللہ ہم نے اس کو بخش دیا، ہم نے اس کو بخش دیا ہے. باری تعالیٰ وہ تو میری نقل اتارتا تھا، فرمایا شکل میرے کلیم کی بنائے پھر جہنم میں جائے. مجھ سے کسی نے پوچھا یہ جو داڑھی رکھنا ہے یہ سنت موقدہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو کوئی مفتی بتائے گا. مجھ سے پوچھو گے تو داڑھی کا تعلق عشق سے ہے. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جب بچہ پیدا ہوتے سر کے بال ہوتے، داڑھی کے بال نہیں ہوتے، یہ بالغ ہونے کے بعد ہوتے. کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے میرے یار سے پیار کتنا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب سے مانگو شکل رونے والی بناؤ. رو نہیں سکتے تو کوشش کرو منہ ایسا بنا لو قبول ہو جائے گا. تو کہا جب قبر میں جاؤ گے نا تو اگر داڑھی ہوگی تو فرشتے کہیں گے میرے مالک اعمال کو نہ دیکھ، تیرے یار کی صورت لے کے آیا ہے، تیرے یار کی صورت، تیرے یار کی صورت بن کے آیا ہے. تو نقل کرنے والے اصل بنتے ہیں. اور یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہم وقت محبوب علیہ السلام سے پیار، ہم وقت محبوب کی طرف توجہ، ہم وقت محبوب کی نگاہ، اور دیکھتے کسی کو نہیں. اب دیکھیں نا حضرت عمر بن جموح آپ کا جو ہے ایک جو پاؤں تھا، ایک پاؤں سے آپ معذور تھے، اور میرے آقا علیہ السلام جب جنگ احد کے لیے لوگوں کو منتخب فرما رہے تھے تو آپ آگے گئے، آپ نے فرمایا آپ کا پاؤں جو ہے وہ معذور ہے، آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے عرض کیا آقا آپ اس بات کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے؟ جس طرح دنیا میں چلتا ہوں اسی طرح جنت میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آؤں گا. آپ خوش ہوں گے نا میرے آقا؟ اور جب وہ گھر گئے نا تو بیوی نے تانا دیا میرے مصطفیٰ آپ کو نہیں لے کے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پاؤں اس طرح نہیں ہے، آپ معذور ہیں، آپ کو جب برسی ہو رہی تھی آپ نہیں جائیں گے. اب وہ آتے ہیں آقا آپ مہربانی کریں مجھے ساتھ لے کے جائیں. جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے شہید ہو گئے، آپ کے جسم کو اونٹ پہ رکھا، اونٹ چلتا نہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کے گھر والوں سے پوچھو جب عمر گھر سے چلے تھے تو کیا کہہ کے آئے؟ انہوں نے کہا جب یہ وہاں سے چلے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اے اللہ تیرے محبوب کی محبت میں جا رہا ہوں، میرے جسم کو واپس نہ بھیجنا. فرمایا اب جائے گا نہیں، اس کی یہی تدفین کرو، یہ گھر سے دعا مانگ کے آئے. اب کبھی جائیں نا اللہ کرے ہم سب مدینے جائیں، پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے تو جائیں تو گورنر مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں تو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ احد ہوئی نا ہم دونوں اکٹھے ہو گئے. حضرت سعد کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا آپ دعا مانگے میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگوں گا آپ نے آمین کہنا ہے. میں نے کہا جی دعا پہلے میں مانگتا ہوں. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو میرے سامنے مد مقابل آئے، پھر لڑائی ہو جائے، میں اس کو قتل کر دوں، اس کا سامان مال غنیمت مجھے ملے. حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی آمین. اور پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ میرے سامنے ایسا بندہ ہے جو فن حرب کا ماہر ہو، اس کی اور میرے ساتھ لڑائی ہو، وہ قتل ہو جائے، پھر اور قتل ہو جائے، پھر اور بندہ قتل ہو جائے، کہیں کہ میں سار لے جاؤں، آخر میں ایک طاقتور آئے وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے کانوں کو کاٹ دے، میرے ناک کو کاٹ دے. اور اے اللہ جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جاش یہ بتا یہ کان اور ناک کس کے لیے کٹا کے آئے؟ تو میں کہوں فی کا وفی رسول کا، اے اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے یہ میں کٹوا کے آیا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے میں نے آمین کہا. آمین کہنے کے بعد ہم نے وہی دیکھا کئیوں کو انہوں نے قتل کیا، آخر میں خود شہید ہو گئے. لوگ اس بندے نے اس کا ناک بھی کاٹ دیا اور کان بھی کاٹ دیے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا یہ عبداللہ بن جاش جب خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا عبداللہ بتا تو صحیح یہ کس کے لیے کر کے آئے؟ تو اس نے کہا فی کا وفی رسول کا، اے اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے یہ صورت لے کے آیا ہوں. حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک بات لکھی ہے، بھئی مولانا روم کی بات ہو تو پھر دل بھی صاف ہو، پھر بات ہو مولانا روم کی تو دل بھی ساتھ ہو نا، پھر آپ کی توجہ اور دل کے دریچے کھلیں گے تو پھر کچھ کہہ سکوں گا. اور دوسری بات یہ ہے تصوف کا مضمون ایسا ہے کہ جو بازار کا نہیں، یہ سردار کا ہے. یہ تصوف کا مضمون کس چیز کا ہے؟ سردار کا. اور تصوف جو ہے پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ نگاہ یار سے ملتا ہے، کیونکہ یہ علم شریعت ہے واعظ، جس نے بھی پڑھا اسے سند ملی. آیا جو عشق کے مکتب میں مشکل سے اجازت ہوتی ہے. یہ عشق کے ماروں سے پوچھو نظروں کے تقاضے کیا شے ہیں، نہ وہ در کے رہے نہ وہ گھر کے رہے جن پر یہ عنایت ہوتی ہے.
ابھی آپ پر اپنے یار کی سرکار کی عنایت ہے تو اتنی ٹھنڈ اور سردی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر یار سن رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکین کا نظر آپ پہ پڑی ہے تو آپ بیٹھے ہیں، ورنہ کئی لوگ ہوں گے قرب و جوار میں وہ نہیں آ سکے کیونکہ یار کی نظر پڑی نہیں، جس پہ نظر پڑی ہے تو محفل میں بلا کے دیدار کروا دیا ہے، ذکر بھی سنا دیا۔ ہر بندہ تصوف کی مجلس میں آ نہیں سکتا کیونکہ یہ دار کا مضمون ہے، بازار کا نہیں ہے، یہ عشق کا مضمون ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت مولانا روم جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ مولانا روم کا ایک انداز ہے، وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو ایسی بات کرتے ہیں کہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ مثال میں ایسے اپنے ساتھ ان کی گفتگو کے اندر بندہ کان کھول کے نہ بیٹھے بلکہ دل کھول کے بیٹھے، دل کے دریچے کھول کے بیٹھے تو سمجھ آتی ہے۔ حضرت مولانا روم میرے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا محبوب علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی نا رات کو بھیس بدل کے پھر رہے تھے، سامنے 4 بندے مل جاتے ہیں تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم چور ہیں، ہم چور ہیں۔ انہوں نے پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ اگر یہ کہتے میں بادشاہ وقت ہوں تو پھر بات نہ بنتی، بات نہ چلتی۔ انہوں نے کہا میں بھی چور ہوں۔ اب وہ مولانا روم کہتے وہ چور بندے کے اندر کیا کون سے ہیں؟ یہ جو آپ کا بایاں گھٹنا ہے نا، یہ اس کے اندر ایک رگ ہے جس کو کیماس کہتے ہیں، یہ اس دل سے 3 انگل نیچے تک ہوتی ہے، اس کو مقام شیطانی کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے نا تو آپ کو خیال آگا موٹر سائیکل نہ خراب تھی کھڑی ہو، کوئی جتی نہ چاہ بنے، اچھا نماز واسطے اللہ اکبر کی تھا کوئی جتی نہ چاہ بنے، یہ بولتی رہتی ہے، یہ مقام شیطانی اس کو کہتے ہیں۔ اچھا ادھر سے رگ ہے، یہ اس پستان سے 3 انگل نیچے تک، اس کا کام کیا ہے؟ جیب میں 1 روپیہ نہیں، یہ فلاں چیز کھلا، یہ کھلا، کسی کا مکان دیکھا میرا ہونا چاہیے، کسی کی گاڑی دیکھی میری ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ہے مقام مالاکوتی، جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ تو فتنے فساد پلائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اب یہ ہے ساتھ۔ اور پھر ایک ہے دل مقام رحمانی، اس کو مقام رحمانی کہتے ہیں۔ یہی تو بابا بلے شاہ نے فرمایا رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبا کر کر سجدے ہارے، رب دا تیرے اندر وسدا ہن وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن منوارے۔ تو جب یار پہ تن منوارتے ہیں تو پھر ملتا ہے، یہ نہیں کہ جناب آپ دل کے اندر اور بت بھی لیے پھریں اور وہ آ جائے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ اس کا کمال یہ ہے جس دل میں حسد ہو وہ نہیں آتا، بغض ہو نہیں آتا، چگلی ہو نہیں آتا، کینہ ہو نہیں آتا، لڑائی جھگڑا ہو نہیں آتا، چغل خوری ہو نہیں آتا۔ جب سب کو چلا جاتا ہے پھر وہ آتا ہے، جب وہ آتا ہے پھر کچھ رہتا نہیں۔ توجہ نہیں ہے، جب وہ ہوتا ہے تو پھر کچھ اور رہتا نہیں، جب وہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں رہتا، جب کچھ اور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی، اب تو کچھ بچا نہیں، اب تو کچھ بچا نہیں۔ اب وہ مولانا روم نے کہا وہ جو تھے انہوں نے کہا جناب ہم کون ہیں؟ چور ہیں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ کہا میں بھی چور ہوں۔ اب وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک چور نے کہا جی بات یہ ہے جہاں کوئی سامان پڑا ہوتا ہے میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ سامان یہاں پڑا ہے۔ دوسرے نے کہا میرا مقام یہ ہے کہ رات کو جس کو اندھیرے میں دیکھ لوں روشنی میں پہچان لیتا ہوں یہ بندہ اندھیرے میں ملے تھا۔ اور تیسرے سے پوچھا تیرا کیا مقام ہے؟ اس نے کہا جب کتا بھونکتا ہے تو میں اس کی بولی سمجھ لیتا ہوں یہ کہتا کیا ہے۔ چوتھے سے پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جتنی اونچی دیوار ہو میں اس پہ چڑھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جناب میرا اندر یہ فن ہے، یہ کمال ہے، میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو پھانسی پہ لگے ہوئے لوگ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ میں اندھیرے میں جس کو دیکھوں پہچان لیتا ہوں، جہاں سامان پڑا ہو پتہ چل جاتا ہے، اور کتے کے بھونکنے کی آواز پتہ چل جاتا ہے، اور دیوار پہ میں چڑھتا ہوں تو میں چڑھ جاتا ہوں، اتر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہم جب بولتے ہیں تو پھانسی پہ لگے ہوئے بندے کو چھڑا دیتے ہیں۔ اب سمجھنا عشق کی بات ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا چلو پھر آج چوری کرتے ہیں۔ کہا کہاں کرتے ہیں؟ کہا آج بادشاہ کے گھر چلتے ہیں چوری کرتے ہیں۔ اب سلطان محمود غزنوی ساتھ ہے،
اب جب چل پڑتے ہیں تو کتا بھونکنے لگ جاتا ہے. جب کتا بھونکتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں تجھے تو ان کی بولی سمجھ آتی ہے، بتا یہ کتا کیا کہتا ہے. اس نے کہا جس کے گھر میں جا رہے ہو، جس کی چوری کرنے جا رہے ہو، جتھا ویندے پہ او وچے، وہی سمجھ نہیں آئی، او وچے وفی انفسکم افلا تبصرون، او وچے تسا کیوں نہیں دے دے، او وچے چوری کریں دے وہ وچے، ٹھگی کریں دے وہ وچے، وہ جدا تھوڑی ہے، نان اقرب الیہ من حبل الورید، وہ وچے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ وچے. اب چل پڑتے ہیں، نے کہا چھوڑو اس کی بات کو. اب یہ چلے جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے. چوری کر کے جب نکلتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں جناب والا اب چوری ہو گئی ہے، تقسیم کریں. انہوں نے کہا لگتا ہے اس میدان میں نیا آیا ہے، چوری رات کو کی جاتی ہے، تقسیم دن میں کی جاتی ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ راتی جاگیں شیخ صدامیں، رات ان جاگیں کتے تائیں تھی در مالک دا چھڑ دے نہیں مامے مارو سو سو جتے تائیں تھی اتے اٹھ بلیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تائیں تھی اتے. وہ ایک کتا اصحاب کہف کا بازی لے گیا، وہ ولی کے در نہ چھوڑ سکا، آپ در بدر پھرتے ہیں. وہ ایک کتا بازی لے گیا، کتنے کتوں کی بات کرو گے، ایک ہی بازی لے گیا. تو عزیزان محترم اب انہوں نے کہا لگتا ہے نیا آیا ہے، رات کو لوٹا جاتا ہے، دن میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے دن میں آپ کو حدیث نہیں ملے گی. رحمت تو ہر وقت برستی ہے، لیکن پچھلی رات کے وقت کیا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی سے مجھ سے لینے والا ہے، کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، کوئی میرے قرب کا طلبگار ہے، کوئی میری بخشش کا طلبگار ہے، کوئی جنت کا طلبگار. پچھلی رات بولتا ہے. عزیزان محترم سلطان محمود غزنوی کی ایک نکرانی تھی، وہ ایک دن رات کو کھڑی ہوئی اور نماز پڑھنے کے بعد نہ کہتی اے اللہ دیکھو میری محبت کی قسم. اللہ اکبر. کوئی سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر. اے اللہ تجھے میری محبت کی قسم. سلطان محمود غزنوی نے دستک دی، کہا تجھے کیسے پتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بادشاہ تو سوتا رہتا ہے، تیرے نوکر چاکر سوتے رہتے، وہ رات کو جگا کے مصلی پہ مجھے کھڑا کرتے، مجھ سے کوئی تعلق ہے تو کھڑا کرتا ہے، مجھ سے کوئی تعلق ہے تو کھڑا کرتا ہے. کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے. تو کہا مجھ سے کوئی تعلق ہے تو مجھے کھڑا کرتے، تمہیں کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ عزیزان محترم فرمایا کہ تجھے میری محبت کی قسم اور ہر شکلوں کے اختلاف سے دھوکہ نہ کھائیے، جس رنگ میں بھی آ جائے اسے پہچان جائیے، پھر سمجھ میں آئے گا وحدت الوجود. پہلے خیال غیر کو دل سے ہٹائیے. ہم کسی غیر کو دیکھیں تو پھر وہ نہیں نظر آتا، اس کو دیکھیں تو پھر کوئی اور نظر نہیں آتا. ہاں جی. بیکھا بات عدم کی کین سنن کی نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ. زبان بولتی ہے سنتی نہیں، کان سنتے ہیں بولتے نہیں، یہی تو تصوف ہے. جو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے. عزیزان محترم کہا جناب والا رات کو جناب والا لوٹتے ہیں اور دن میں تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا چلو بھائی چلے جاؤ، ایڈریس بتا دو، پتہ بتا دو. صبح جب ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے سب کو بلا لیا. جب سامنے آئے نا تو دیکھا تو انہوں نے کہا جناب سب نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر لیا. جو کہتا تھا کہ رات کو اندھیرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اس کو کہا بتا کونی مار کے؟ اس نے کہا وہ یار کلہوکڑی رات والا ویس وٹا کے وقت آیا. ہائے ہائے ہائے. وہ یار کلہوکڑی رات والا ویس وٹا کے وقت آیا. میرے پیر ما دستگیر ما غوث سمدانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی قدیل نورانی حضرت سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آپ نے ایک بندے پہ توجہ کی، اس کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، وہی وہ ایک قطرہ بن گیا جو وہ چلا تھا. کہا اس کو روئی سے لگا کے دفنا دو. اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا. کہا پانی ہاتھ میں نہیں آتا، اس کو فریج میں رکھتے ہیں، برف بنتا ہے، پکڑا جاتا ہے. یہ ماں کے پیٹ میں آیا، جسم ملا تاکہ یہ پکڑا جائے، اس کی اصل کچھ اور ہے. وہ جو ہے کہ نہیں ہے، اس کی اصل کچھ اور ہے. تو حضور والا فرمانے لگے جناب وہ رات کلوکڑی رات والا ویس وٹا کے وقت آیا. انہوں نے کہا صحیح
اساں دا بڑا اپنے فن دا مظاہرہ کر چھوڑے ہن تساں بھی اپنے فن دا مظاہرہ کرو فرمایا ونجو ہی کوئی نام اکرام لے کے چھوڑ دیو یہ مقام شفاعت مصطفیٰ دا دیدار کریں دے مصطفیٰ سے ونجو من احبانی کان معی فی الجنہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کال یاد آئی آپ کے مریدین گئے حج کرنے کے لیے ان کو نہ پکڑ کے چوروں نے مارا اچھی خاصی پھینٹی لگائی۔ اب مرید سارے کامل تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب وہ جب واپس آئے نا تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ان سے حال احوال لینے کے لیے کہ پتہ کریں کہ کیسا ان کا حج ہوا۔ جب آئے نا اب یہ وحدت الوجود کے کیل سے سوائے یار کے خواجہ فرید کو فریدن سائیں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے جی۔ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے جی، ہر وقت وہ یار کے جلووں کو تکنے والا وہ فرید پاک۔ وہ گیا نا اپنے مریدوں کے پاس انہوں نے کہا سائیں بس چور مل گئے تھے ڈاکو راستے میں پکڑ کے انہوں نے اچھی خاصی درگت بنائی ہے اور میں خبردار اس سفر میں جو مصائب آتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے، خبردار چپ ہو جاؤ۔ اب وہ چپ ہو گئے۔ اگلے سال آپ خود تشریف لے گئے، جو واقعہ ان کے ساتھ آیا تھا یہی ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ مرید بڑے خوش ہونے کا لے جی آپ پوچھیں گے صحیح ہون گا صحبت کیا بنی؟ آپ جب آئے نا تو مرید چلے گئے حضرت سنائیں کیا بنا؟ آپ نے فرمایا سید الاسوار تھا، مدینے کا سفر تھا، اس سفر میں تو پھر اس سفر سے بڑھ کے تو کوئی سفر نہیں۔ انہیں کہا حضرت وال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھیا۔ انہیں کہا وال کیا تھا؟ جلے چار ہونے میں وال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحیح جڑا سارے نال تھا وہ تمہارے نال بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اس شہر کے اندر جتنی تکلیفیں آتی ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، کیوں؟ کٹیندے ہیں مریندے ہیں مدینے وال پچیندے ہیں انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ یہ ہے صوفی کہ جب وہ یار کو دیکھتا ہے پھر کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ عزیزان محترم حضرت صدیق اکبر کائنات کا پہلا صوفی جس نے سب کچھ یار پہ لٹا دیا، اور جب سب کچھ یار پہ لٹا دیا کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا صحیح یہ بتائیں 100 روپے پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ اور میں شریعت میں بتاؤں یا طریقت میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا شریعت میں بھی بتائیں طریقت میں بھی بتائیں۔ کہا شریعت میں 100 روپے پہ 2.5 روپے ہے اور طریقت میں 100 کا 100 دے دو۔ اس نے کہا یہ طریقت والا کہاں سے سیکھا؟ کہا صدیق اکبر سے سیکھا۔ عشق والے یار پہ سب کچھ لٹا لیتے، یہ 2.5% کی بات ہی نہیں کرتے۔ سر جو میں نے دیا یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا۔ جب یار کی بات ہوتی ہے عشق آپ بھی اولا ایدے کم بھی اولے پڑ جائے پیس جیسے ککھ بھی نہیں چھڑتا پلے، جدے کولو ککھ ہے اودے کولو یار نہیں، جدے کولو یار ہے اودے کولو کچھ نہیں۔ تو دنیا کائنات کا پہلا صوفی حضرت صدیق اکبر سب کچھ یار پہ لٹا دیا۔ جب سب کچھ یار پہ لٹا کے آئے، اچھا یہ کتاب تصوف کی ہے، نام اس کا سبع سنابل ہے، لکھنے والا میر عبد الواحد بالگرامی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا جو کتابیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہیں اس میں پہلے نمبر پہ یہ سبع سنابل ہے۔ یہ محبوب کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور کسی صوفی نے اس کو نہیں لکھا۔ یہ وہ بات ہے، وہ مقام تصوف ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پر جلتے ہیں۔ یہ میر عبد الواحد بالگرامی کہتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ یار پہ قربان کر دیا، عاشق کی جو کمائی ہوتی ہے نا وہ صرف رخ یار کو تکنا ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا صدیق تیری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، ہر وقت رخ یار کو میں دیکھتا رہوں، والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زغل بصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے کی بات ہو، طٰہٰ کے تاج کی بات ہو، سوائے یار کے صدیق اور کچھ نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی بات کرتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا ہے۔ تو جب سارا کچھ دے کے یار پہ قربان کر کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں ایک تصوف کی اصل ہوتی ہے، ایک تصوف کی فرع ہوتی ہے۔ تصوف کی اصل یہ ہے کہ سوائے یار کے دل میں کچھ نہ ہو، تصوف کی فرع یہ ہے کہ یار پہ سب کچھ پہ قربان کر دو۔ دنیا کائنات کا پہلا صوفی جس کے پاس تصوف کی اصل بھی ہے فرع بھی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر جب آتے ہیں میر عبد الواحد بالگرامی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا صدیق وما خلفت لعیالک وما ابقیت لعیالک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یارو مجھے یہ بتاؤ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے محبوب نہیں کھڑے تھے؟ کھڑے تھے۔ پھر صدیق نے کیوں فرمایا گھر چھوڑ کے آئے ہوں؟ پتہ چلا ہر جگہ یار کو دیکھنا سنت صدیقیہ، یہ عقیدہ حاضر ناظر ہے۔
یہی بانی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، جن کو گھر میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، سامنے بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، خلوت میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، جلوت میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، غار میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، بازار میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، مزار میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ صدیق کو جلوہ یار نظر آتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا صدیق کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صدیق تو ساری منازل جانتا ہے، اس نے اللہ اور اس کا رسول کیوں کہا ہے؟ توجہ ہے، اللہ اور اس کا رسول کیوں کہا ہے؟ وہ فنا کو جانتا ہے، وہ بقا کو جانتا ہے۔ صدیق وہ ہے جس پر معیت ناز کرتی ہے، نفاست ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، قرب ناز کرتا ہے، خلوت ناز کرتی ہے، جلوت ناز کرتی ہے۔ پھر اللہ اور اس کا رسول کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں محبوب نے فرمایا یہ جو ان کو مقام ملا نماز کی وجہ سے نہیں، روزے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے سینے میں ایک راز ہے، اس وجہ سے صدیق کو یہ مقام ملا ہے۔ کہا پوری کائنات کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری امت کے ایمان سے زیادہ وزن ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہ بات ہوتی ہے خاص تصوف کی، یہ راز حضرت صدیق اکبر کے سینے میں، آخر حضرت صدیق اکبر میں یہ سینے میں یہ راز تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ نہ ہوتا، میں یہ بھی نہ ہوتا، یہ ان کی عاجزی ہے، میں نہیں کہتا۔ وہ فرماتے میں یہ نہیں ہوتا، میں یہ نہ ہوتا۔ اے امیر المومنین فاروق اعظم پھر آپ کیا ہوتے؟ کنز المال کی حدیث میں فرمایا میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے سینہ مدینہ ہے اور مدینہ وہ جگہ جہاں محبوب بستے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا گیا ہے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے اللہ اور اس کا رسول بولا ہے، اور اگر مجھ سے پوچھا جاتا صدیق اپنے لیے کیا چھوڑا ہے تو پھر میں ایک کا نام لیتا، ایک دی دم سکھے۔ یہ مقام ہے جس پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جن کو معیت کاملہ نصیب ہوئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، جنتیں کئی قسم کی ہیں، جنت عدن بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے، جنت المأوا بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، یہ سارے جنتوں کے نام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کاش میں یہ بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ خوف خدا میں آنسو بہا رہے ہیں تو فوراً آیت نازل ہوتی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے اللہ اسے کئی جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آخری حدیث اس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور لکھنے والے امام تبری ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، شمع رسالت کے پروانے جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا یہ جو جنت عدن ہے یہ اعلیٰ جنت جو ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا پھر اس پر تجلی ڈالی، اور تجلی کس دن ڈالی؟ جس دن ابو بکر صدیق کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اللہ نے اپنی تجلی جنت عدن پر ڈالی اور فرمایا جنت عدن تیرے اندر صرف وہی آئے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا، ابو بکر صدیق کی محبت ہوگا۔ تو ہم صدیق والے بھی ہیں، فاروق والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، اولیاء والے بھی ہیں، اصفیاء والے بھی ہیں، ازکیاء والے بھی ہیں، نوکبا والے بھی ہیں، نوجبا والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، جس کا بھی ذکر ہوگا ہمارا دل بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا چہرہ بھی مچل جائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء اصفیاء اور اللہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا